ثم الرضا ثم التقی ثم النقی ثم عسکری ثم مہدی ہادیا امام الخاتم بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل افضل صلواتک عددا وعلما برکاتک سرمدا وازکا تحیاتک فضلا ومددا علی اشرف الحقائق الانسانیت ومحبت الاسرار الرحمانیت وواسطة النبیین ومقدمة جیش المرسلین وافضل الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیة والاکرام۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، صدق اللہ العلی العظیم، بآواز بلند صلوات۔ بانی مجلس کا پرخلوص فرش ادا 14 کا کریم خالق اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور بانیان کے رزق میں، عزت میں، بخت میں، صحت میں اللہ محمد و آل محمد کا صدقہ اضافہ فرمائے۔ عزادران حسین موالیان حیدر کرام اس فرش ادا پہ تشریف فرما ہے۔ جو نیک تمنا لے کے آیا ہے، باب الحوائج کا صدقہ جناب لاجپال مولا حسین بادشاہ سب کی نیک تمناؤں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ ماشاءاللہ کافی لوگ ہیں تو بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ توجہ ہے جناب؟ کاش لوگ ذکر سنتے، بس یہ پیغام تھا۔ اگر لوگ ذکر سنتے یہ حالت نہ ہوتی۔ ذکر سنو، اس لیے کہ جن کا ذکر ہو رہا ہے، عزت حیدر کی قسم، سب سے پہلا محمد و آل محمد کا ذاکر اللہ ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلا ذاکر، جن کے فضائل کا ذاکر ہی اللہ ہے، وہ کائنات میں کسی کو محتاج نہیں۔ یہ قبلہ تشریف لے آئے، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے۔ ہوں دیکھو نا جناب مجلس کی بھی ہونی جناب جی، قبلہ دی آمد تے جناب آواز بلند صلوات۔ قبلہ اجازت ہے، مولا دونوں سلامت رکھے، امام زمانہ دونوں اپنی حفاظت رکھن، شب و روز جناب محمد و آل محمد کا ذکر ہے جاری و ساری۔ قرآن مجید فرقان حمید سے آیت مقدسہ جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے، پھر ہم نے قرآن کے وارث وہ بندے بنائے جو تمہارے چنے ہوئے نہیں، اللہ کے چنے ہوئے۔ روایت نہیں، کوشش کروں گا اسی آیت پہ ہی ساری بات سن، کوشش کروں گا، دعویٰ نہیں ہے، کوشش کروں گا کہ اسی آیت پہ بات، سارے اسی آیت کے تناظر میں گفتگو ہو۔ قبلہ بھی تشریف فرمائے،
یہ بابا سجاد شاہ عرف عام میں جو ذاکر کہا جاتا ہے نا، عرف عام میں، میں اس کی بات کر رہا ہوں، عرف عام میں ذاکر تھوڑے ہیں، عالم چوکھے ہیں۔ توجہ ہے جناب؟ تو مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے جناب کوئی علمی بندہ سامنے آ جائے۔ اب ضرورت ہی نہیں ہے، چونکہ قبلہ حاجی صاحب بھی تشریف فرمایا، غلام رضا صاحب یہ بھی مطالعے کے ساتھ ٹچ رہتے ہیں، تو میں بڑے اطمینان کے ساتھ جناب پڑھ رہا ہوں۔ مقصود ہے کچھ لوگوں تک پیغام پہنچانا، وہ کوشش کروں گا آپ تک جو میں لے کے آیا ہوں، جو محنت کر کے آیا ہوں، امانت آپ کی ہے، آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں کہا پھر ہم نے قرآن کے وارث وہ بندے بنائے جو بندوں کے چنے ہوئے نہیں، اللہ کے چنے ہوئے۔ اچھا اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ہم نے قرآن کے وارث بنائے، جملہ تو مکمل تھا، توجہ ہے جناب؟ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا ہم نے قرآن کے وارث، اللہ نے یہ کیوں کہا پھر؟ قرآن صرف تلاوت کے لیے آئے، قرآن تو تدبر کے لیے آئے، فکر کے لیے آئے، تو جب قرآن آیا ہی فکر کرنے کے لیے تو پھر فکر کریں، کیونکہ بلا پھر فکر کریں۔ اب دیکھیں نا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے سما، پھر اچھا یہ جو لفظ ہے نا پھر، یہ ثابت کر رہا ہے کہ ماضی میں کچھ ہوا ہے۔ بندہ کہتا ہے نا یار میں نے تسبیح پڑھی ہے، میں نے درود پڑھا ہے، میں نے صلوات پڑھا ہے، میں نے تحلیل پڑھا ہے، میں نے نماز پڑھی ہے، پھر میں نے قرآن پڑھا ہے۔ توجہ ہے جناب؟ پھر میں نے قرآن پڑھا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ نے جو کہا ہے نا پھر ہم نے قرآن کے وارث بنائے جو بندوں کے نہیں، اللہ کے چنے ہوئے۔ توجہ آپ ثابت کر کہ یہ کون ہے جس کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم نے قرآن کے وارث بنائے۔ اللہ کہتا ہے جاؤ ماضی میں جا کے دیکھو، ہم نے داؤد کو بھیجا، داؤد پہ زبور نازل کی، پھر ہم نے موسیٰ کو بھیجا، موسیٰ پہ تورات نازل کی، پھر ہم نے عیسیٰ کو بھیجا، پھر ہم نے انجیل نازل کی۔ اللہ کہتے ہیں داؤد پہ زبور آئی، موسیٰ پہ تورات آئی، عیسیٰ پہ انجیل آئی۔ داؤد کے جانے کے بعد لوگوں نے سیرت داؤد کو چھوڑ دیا۔ میرے ساتھ چلنا، یقین جانے امانت آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کا ساتھ ہوگا تو بہت بہتر رہے گا تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ پیغام پہنچ رہا ہے۔ داؤد کو لوگوں نے سیرت داؤد کو چھوڑ دیا اور زبور کے اندر لوگوں نے تعریف کی۔ پھر جناب ہم نے موسیٰ کو بھیجا، لوگوں نے سیرت موسیٰ کو چھوڑ دیا، سیرت موسیٰ کو چھوڑ دیا، تورات میں تعریف کی۔ اللہ کہتا ہے پھر ہم نے عیسیٰ کو بھیجا، لوگوں نے سیرت عیسیٰ کو چھوڑ دیا اور انجیل میں تعریف کی۔ اللہ نے کہا پھر ہم نے قرآن کے وارث بنائے۔ اب اللہ کہہ رہے قیامت تک چیلنج ہے، اب قرآن میں تبدیلی کر کے دکھا یا سنت مصطفیٰ کو چھپا کے دکھا۔ جو ہے جناب اللہ نے کہا قرآن میں تبدیلی کر کے دکھاؤ۔ 14 صدیاں ہوں گی، قرآن میں تبدیلی کر، کوئی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ قرآن بے وارث نہیں، قرآن کے وارث ہے۔ بنائے کس نے؟ اللہ نے بنائے۔ اچھا سوال یہ ہے کہ قرآن بے وارث نہیں، وارث اللہ نے بنائے ہیں، تو پھر ثابت ہو گیا نا جن کو اللہ نے بنایا ہے وہ غیر معصوم نہیں، کیونکہ اللہ کا چناؤ جو ہے، اللہ جسے چنتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، اللہ غیر معصوم کو چنتے ہی نہیں۔ یہ جو چکر ہے نا، بڑا خرچہ ہو رہا ہے، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، دیواروں پر لکھا جا رہا ہے جی حضرت علی کو علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے، حضرت امام حسن کو علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے، امام حسین کو علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے۔ فکر ہے نا؟ فکر دوں؟ فکر چاہتے ہو؟ یہ لکھا ہے نا کتابوں میں، نہیں کہنا چاہیے۔
ان سے جب پوچھا جائے عالم اسلام سے، محترم ہستیوں سے کہ کیوں نہیں کہنا چاہیے، تو وہ کہتے ہیں اس لیے کہ علیہ السلام صرف نبی کے لیے ہوتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ نبی کے لیے۔ پہلا جملہ مجلس میں تمہاری گود میں ڈالنا چاہتا ہوں، کچھ نہیں مجھے چاہیے، قرآن کی قسم میں یہی سمجھوں گا، پیغام پہنچ گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی نبی کے لیے علیہ السلام ہے، جاؤ میدان میں آ کے بات کرو، حجرے میں بات نہیں کر رہا۔ رب کعبہ کی قسم تیرے عقیدے کو، تیرے نظریے کو سامنے رکھ کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر علیہ السلام صرف نبی کے لیے، سر پہ قرآن رکھ کے بتا جبریل نبی ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھے، جیتے رہے، آباد رہے، شاد رہے۔ میرے بعد بہت بڑے ذاکر جو ہے نا وہ پڑھیں گے، آپ کو فضائل میں بھی معراج کرائیں گے، مسائل میں بھی کرائیں گے۔ توجہ، اپنی ڈیوٹی کو پورا کرنا چاہتا ہوں، سر پہ قرآن رکھ کے بتا جبریل جو ہے وہ نبی ہے لیکن علیہ السلام ہے، میکائیل نبی نہیں علیہ السلام ہے، اسرائیل نبی نہیں علیہ السلام ہے، اسرافیل نبی نہیں علیہ السلام ہے، جو بغیر نبی ہے وہ علیہ السلام ہے۔ یہ تیرا قانون ٹوٹ گیا، یہ تیری دلون ٹوٹ گئی۔ آ پھر بات کر کہ جب غیر نبی ہو کر وہ علیہ السلام ہے، پھر کہنے لگے جی علیہ السلام اسے کہنا چاہیے جو معصوم ہوتا ہے۔ یہ دوسرا اعتراض ہے، پہلا اعتراض ختم ہوا جی علیہ السلام اسے کہنا چاہیے جو معصوم ہے، ٹھیک ہے۔ آدم سے لے کے محمد مصطفیٰ تک سارے نبی معصوم ہیں، شیعہ سنی سب کا اتفاق ہے، ایسے ہی ہے نا، سارے معصوم ہیں نا۔ جاؤ مجھے قرآن میں کوئی آیت دکھاؤ کہ اللہ نے انہیں معصوم کہا ہو، آؤ نا، آئیں بات کریں، قرآن میں آیت دکھاؤ۔ مولویوں تو سدھانے دیں دے 6 مہینے بعد، ان مولویوں کو پوچھا بھی کرو گا، جھگڑا نہ کرو، دلیل سے بات کرو۔ پورے قرآن میں تم نے یہ تو کہہ دیا کہ علیہ السلام صرف نبی کے لیے، وہ دلیل ٹوٹ گئی، جبریل نبی نہیں، جبریل آل محمد کے گھر کا نوکر ہے، محمد و آل محمد کے گھر کا نوکر ہے۔ یہ میں بعد میں بات کروں گا، کاش تجھ میں عقل ہوتی تو اعتراض ہی نہ کرتا۔ نوکر علیہ السلام ہے، سردار رضی اللہ کیسے؟ توجہ، بہت بڑا جملہ دینے لگا ہوں۔ انہوں نے کہا جی جو معصوم ہوگا اسے علیہ السلام کہنا چاہیے۔ آدم ہے معصوم، ہے نا، نوح ہے معصوم، ابراہیم ہے معصوم، قرآن کی آیت پیش کر۔ کرو قرآن کی آیت، پوچھو جا کے علماء سے، جھگڑا نہیں، گولی بہایا جا، دلیل نہیں۔ اس منبر پہ یا قرآن کی بات ہوتی ہے یا وارث قرآن کی بات ہوتی ہے۔ بڑے اعتراض ہیں، کاش لوگ مجلس حسین میں آتے، سارے اعتراض ختم۔ یہ جتنے بھی اعتراض ہیں یہ مجلس میں لوگوں کو ہٹانے کے لیے ہے، یہ بنو امیہ کا پروپیگنڈا ہے، بنو عباسیہ کا پروپیگنڈا ہے جو آج بھی چل رہا ہے۔ آپ پھر فیصلہ کر، میں قرآن سے ثابت کرنے لگا ہوں، تو نے کہا نا جو معصوم ہو اسے علیہ السلام کہتے۔ 14 صدیاں ہو گئی، علماء کو صرف ایک آیت ملی ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحم وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اللہ کہتے ہیں ہم نے آدم کو مصطفیٰ کیا۔ توجہ توجہ توجہ، ہم نے نوح کو مصطفیٰ کیا۔ اس کا مطلب ہے معصوم وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ ہوتا ہے، معصوم وہ ہے جو مصطفیٰ ہے۔ اس کا مقصد ہے اللہ معصوم کرتا ہی اسے ہے، مصطفیٰ کرتا ہی اسے ہے جو معصوم ہو۔ تو پھر قرآن کی روح سے ثابت ہو گیا نا کہ جو بھی معصوم ہے وہ مصطفیٰ ہے۔ اب لوگوں کے پاس ہے ایک مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ جی۔ یا نبی اللہ تسی آئے تو ساجی کے گلیاں تے بازار، مصطفیٰ ہے مسلمانوں کے پاس ایک، مصطفیٰ ہے ایک،
مصطفیٰ ہے ایک، اللہ کہہ رہا ہے مصطفیٰ زیادہ ہے، ایک نہیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، ابھی قرآن منبر پہ لے آؤ، ہم نے جنہیں قرآن کا وارث بنایا نا وہ ہے ہمارے مصطفیٰ، انہیں ہم نے چنا ہے، ہمارے مصطفیٰ، ایک مصطفیٰ نہیں۔ تو جا پھر پتہ کر، جو معصوم ہوتا ہے وہ مصطفیٰ ہوتا ہے، جو مصطفیٰ ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے۔ تو نے خود کہا نا کہ جو مصطفیٰ ہے وہ معصوم ہے، اور جو معصوم ہوگا اسے علیہ السلام کہنا چاہیے۔ آپ پھر محمد کی زندگی میں اور مصطفیٰ نہ دکھاؤں قرآن میں، منبر پہ آنا چھوڑ دوں گا۔ اگر محمد مصطفیٰ کے زمانے میں اور مصطفیٰ نہیں، قرآن ان کی تصویر نہ دکھائے، قرآن قرآن ہی نہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے جی۔ مصطفیٰ کے زمانے میں اور بھی مصطفیٰ ہے۔ قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ سجاد شاہ جی تھوڑے کو لینی ہے ارداد میں تھوڑے کو لینی ہے۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہ کہتا ہے میرے حبیب حمد کر اور اس دروازے پہ جا کے سلام کر جس کے اندر میرے مصطفیٰ رہتے۔ حمد بیان کر، اللہ کی حمد۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے حمد بیان کر، اور وسلام، سلام کر اس دروازے پر، علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ روایت نہیں، آیت ہے، آیت جی، مووی بن رہی ہے، عام بات نہیں، ضمانت سے بات کر رہا ہوں۔ اس کے گھر میں اس دروازے پہ سلام کر جس کے اندر میرے مصطفیٰ بندے رہتے ہیں۔ جاؤ، جھگڑے کی بات نہیں، مدینے کی تاریخ کو سامنے رکھ، اور مدینے کی تاریخ کو رکھ کے سر پہ قرآن رکھ کے مولوی کا ساتھ نہ دے۔ مولوی نے کل تیری قبر میں نہیں جانا، نہ مولوی کے پیچھے چل، سر پہ قرآن رکھ کے مدینے کی ہسٹری اپنے سامنے رکھ کے صرف اتنا فیصلہ کر کہ محمد مدینے میں کون سا دروازہ تھا جس دروازے پہ جا کے سلام کرتے تھے؟ کون سا دروازہ تھا؟ تھا جس دروازے پہ جا کر محمد مصطفیٰ سلام کرتے تھے؟ کتابوں کے نام سن لو تاکہ بعد میں اعتراضات کے دروازے بند ہو جائے۔ جنابی المودہ اہل سنت کی کتاب، کوکب دری اہل سنت کی کتاب، در منصور تفسیر اہل سنت کی کتاب، تفسیر مدنی اہل سنت کی کتاب، کنز العمال اہل سنت کی کتاب، ذخائر عقبہ اہل سنت کی کتاب، ریاض النظرہ اہل سنت کی کتاب، مناقب خوارزمی اہل سنت کی کتاب، کتنی کتابوں کا میں حوالے دوں کہ پاک رسول صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہے روایت کرتے ہر روز وقت سحر محمد مصطفیٰ زہرا کے دروازے پہ جا کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ ہر روز جا کر دروازہ بطول پہ محمد مصطفیٰ جا کے سلام کرتے تھے۔ یہ جو رسول سلام کر رہے ہیں یہ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں؟ اللہ کی مرضی سے جا رہے ہیں۔ دین ہے کیا؟ جو محمد مصطفیٰ بولیں وہ دین ہے، جو محمد مصطفیٰ کریں وہ دین ہے۔ قول اور فعل کا نام دین ہے۔ سر پہ قرآن رکھ کے اتنا فیصلہ تو کر، زبان سے کہتے تھے السلام علیکم، اور قدموں سے چل کے جاتے تھے۔ قول بھی ہو گیا، فعل بھی ہو گیا۔ اس قول اور فعل کا نام ہے دین۔
جس قول اور فعل کا نام دین ہے نا، آپ پھر جگرا جو ہے اسے اضافی کر اور جگرا کھول۔ ایک جملہ دینا چاہتا ہوں کہ دروازہ زہرا وہ دروازہ ہے جس دروازے پہ دین آ کے سلام کرتا، محمد مصطفیٰ آ کے سلام کرتا۔ دروازے بطول پہ آ کے دین سلام کر رہا، بانی اسلام سلام کر رہا، بانی شریعت سلام کر رہا۔ پھر اللہ نے اس دروازے کے بارے میں قرآن مجید میں چوتھی آیت پڑھنے لگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع۔ اللہ کہتے ہیں یہ دروازے وہ دروازے ہیں جن دروازوں کو بلند رکھنے کا حکم دیا گیا۔ روایت نہیں ہو، خدا کا نام ہے، روایت نہیں، آیت ہے، آیت قرآن کی آیت ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ وہ دروازے جن دروازوں کو بلند رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی یہ دروازے دوسرے دروازوں کی طرح نہیں۔ جب دروازے دوسرے دروازوں کی طرح نہیں تو آل محمد اس کا مقصد ہے آل محمد کے دروازے بھی اور ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان دروازوں کی عزت کرنی ہے، ان دروازوں کی تعظیم کرنی ہے، ان دروازوں کا احترام کرنا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ان کی عزت کرنی، توقیر کرنی، تعظیم کرنی۔ اچھا پوچھا، جب یہ آیت آئی نا تو صحابہ کرام پوچھتے تھے یا رسول اللہ اس آیت کا معنی کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی عربی میں قرآن ہے، عربی آ جائے بندے کو تو قرآن نہیں آتا۔ اگر عربی کی وجہ سے قرآن آتا ہے تو پھر صحابہ پوچھتے کیوں تھے؟ وہ کوئی اجمی تھے؟ وہ بھی تو سارے عربی تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ من ای البیوت، یا رسول اللہ یہ کون سے دروازے ہیں جن کو بلند رکھنا ہے، جن کی تعظیم کرنی ہے؟ پاک رسول نے فرمایا بیوت الانبیاء، یہ نبیوں کے دروازے، نبیوں کے در تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی اہل سنت انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا، جب کہا نا پاک رسول نے یہ نبیوں کے دروازے ہیں۔ ایک شخص عمر میں بڑے تھے، بزرگ تھے، ٹھیک ہے جناب، انہوں نے دروازہ علی کی طرف اشارہ کر کے، دروازہ بطول کی طرف اشارہ کر کے کہا یا رسول اللہ کیا یہ دروازہ بھی نبیوں کے دروازوں میں شامل ہے؟ جب انہوں نے پوچھا نا کیا یہ دروازہ بھی نبیوں کے دروازوں میں شامل ہے، پاک رسول کا کلمہ پڑھنے والوں تجھے عزت رسول کی قسم، چھوڑ ساری باتیں، شیعہ سنی کو ایک پاسے رکھ، لیکن تو نے رسول کا کلمہ پڑھا ہے نا، جا کے فیصلہ کرنا جس رسول کا تو نے کلمہ پڑھا ہے۔ محمد مصطفیٰ سے سوال ہوا کیا دروازہ بطول جو ہے یہ بھی نبیوں کے دروازوں میں شامل ہے؟ رسول پاک نے فرمایا صرف شامل نہیں، من افاضلھا، بلکہ نبیوں کے دروازوں سے افضل ہے۔ یہ دروازہ نبیوں کے دروازوں سے افضل ہے۔ بتا رہے ہیں رسول کہ یہ دروازہ نبیوں کے دروازوں سے افضل ہے۔ تعصب سے ہٹ کے، غیر جانبدارانہ طریقے سے اسلام کو سامنے رکھ کر، ایمان کو سامنے رکھ کر، قرآن کو سامنے رکھ کر، کل جس عقیدے پہ بندے نے مرنا ہے اسی عقیدے پہ بندہ اٹھایا جائے گا۔ اپنی قبر کو سلامت رکھ، کل تو نے جا کے پاک رسول کو چہرہ بھی دکھا رہا ہے۔ تنہائی میں جا کے صرف اتنا سوچنا، جو دروازہ نبیوں کے دروازوں سے افضل ہو، کیا اس دروازے پہ آگ لے کے جانا چاہیے؟ اجرکم علی اللہ۔ اللہ تیری ہائے کو بی بی کے مقدمے میں درج کرے۔ صاحب پیر صاحب شاہ لسان ہے کہ جیسے اونچا بولے فرما فرمایا میری دنیا اندر ڈر گئی۔ ہائے 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 ہائے، اجرکم علی اللہ۔ مسلمان غور کر، یہ دروازہ وہ دروازہ ہے جو نبیوں کے دروازوں سے افضل ہے۔ محمد مصطفیٰ رک جاتے تھے،
معمول کے مطابق جو رسول نبیوں کے سردار ہر روز جاتے تھے نا دروازے پہ، ایک دن پاک رسول نماز سے فارغ ہو کر اسی دروازے پہ آ کے کھڑے ہوئے. جناب فضہ دوڑتی ہوئی آئی، آ کے کہا یا رسول اللہ، جناب سیدہ سو رہی ہے، یا رسول اللہ اندر تشریف لے آئیں. محمد مصطفیٰ نے کہا جب تک بطول اجازت نہ دے. مسلمان غور کر، یہ دروازہ وہ دروازہ ہے جس کا ادب رسول نے بتایا، احترام پاک رسول نے بتایا کہ جب تک سیدہ اجازت نہ دے میں اندر نہیں آ سکتا. پھر جناب فضہ نے کہا یا رسول اللہ واپس تشریف لے جائے، جب سیدہ اٹھے گی میں بلا لوں گی. اس وقت رسول نے کہا واپس جا نہیں سکتا، وہ ناراض ہوتا ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. مولا تیری ہائے کو قبول کرے. کبھی بھی سیدوں کا غم سن کر شرم نہ کیا کرو. میں نے روایت میں پڑھا ہے تیرے چوتھے معصوم نے کہا اگر ہمارے مصائب سن کر تمہیں رونا نہ بھی آئے، اپنی مصیبت کو یاد کر کے رو لیا کرو، جنت کے ضامن پھر بھی ہو. اجرکم علی اللہ. کوئی اپنی مصیبت سامنے کر کے رو لیا کرو. یہ محمد مصطفیٰ کے گھر کی کہانی ہے، رسول کے گھر کی کہانی ہے. جب جناب فضہ نے کہا یا رسول اللہ اندر آ جائے، کہ جب تک اجازت نہ ہو نہیں آ سکتا، واپس چلے جائے، کہ وہ ناراض ہوتا ہے. کھڑے رہے رسول، پسینہ گرتا رہا. دیر کے بعد جناب سیدہ جب بیدار ہوئی تو جناب فضہ کو دیکھا، کہ فضہ خیریت؟ کب مر گئی ہوتی فضہ؟ وہ سامنے دیکھ کتنی دیر ہوگی تیرا بابا دروازے پہ کھڑا ہے. بلا تشبیہ اپنی چادر تطہیر لی، اپنے بابا کا پسینہ صاف کیا اور رو کے کہا بابا کوئی ایسے بھی کرتا ہے، مجھے جگا لیا ہوتا. رسول نے رو کے کہا زہرا میں دروازے پہ اس لیے کھڑا رہا، مسلمانوں کو بتا رہا ہوں جس دروازے پہ محمد اتنی دیر کھڑا رہا اس دروازے پہ آگ لانے کی کوشش نہ کرنا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. مسلمان جا کتابیں بری پڑھی ہے، مقتل کی کتابیں پڑھ. وہ علی کی بیٹی جو جب گئی ہے نا مدینے سے 28 رجب کو، بس آخری جملہ پڑھ کے ممبر جو ہے اپنے بھائی کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. وہ سیدہ ثانیہ زہرا جب 28 رجب کو گئی ہے تو مولا حسین جب حجرے میں آئے، انما یرید اللہ کی تلاوت کی، انما یرید اللہ کی تلاوت کر کے جناب حسین نے ایک جملہ کہا. ایک جملہ جو ہے شام والی بی بی نے کہا. حسین نے کہا زینب اگر آپ کہیں تو چلے. شام والی بی بی نے کہا حسین اگر تو کہے تو دہلیز سے باہر قدم رکھو. سب سے پہلا ہاتھ جو ہے نا شام والی بی بی نے جب باہر رکھا، جناب علی اکبر آگے آئے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین کی تلاوت کی. دوسرا ہاتھ باہر آیا، جناب قاسم نے آگے کندھا کیا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی تلاوت کی. اللہ جانے کیسا منظر تھا. حسین کی زبان سے بے ساختہ نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور رونے والے عزادار بیٹھے ہو، بزرگ بیٹھے ہو، مقتل کی کتابیں گواہ ہے. جو ہی حسین کی زبان سے بے ساختہ نکلا نا، عباس نے جب دیکھا اپنا امامہ اتار کے زمین پہ رکھا اور آگے آگے چل کے کہا الحجاب الحجاب، مدینے والوں پردہ کرو، علی کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے. میرے سر پہ قرآن ہے، جا جا کے کتابیں پڑھ. وہ علی کی بیٹی جو حسین کے پہرے میں چلی تھی، عباس کے پہرے میں چلی تھی، اکبر کے پہرے میں چلی تھی، قاسم کے پہرے میں چلی تھی، 11 محرم کو وہی علی کی بیٹی مسلمانوں کو کہتی رہی چادر دو. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. مسلمانوں سے سوال کرتی رہی چادر دو، میں شہر عبور کر کے تمہیں واپس کر دوں گی. مدینے کے ہر چوک، شام کے ہر چوک پہ کھڑے ہو کر مدینے کی طرف چہرہ کر کے علی کی بیٹی یہی کہتی رہی نانا دین تیرا بچ گیا، میں اجڑ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ.